بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میاں بیوی کو لے کر اسلام میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ شب بارات کی رات کو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اسی طرح کی باتیں کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں ایسی کون سی جگہ ہے، ایسے کون سے موقع ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب بارات کی رات کو بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلم بھائی بہنوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو شب بارات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شب بارات کی رات اسلام میں اتنی زیادہ اہم کیوں ہے، آخر اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ دوستو، شب بارات گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے۔ اس رات کو انسان کے 1 سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ کس شخص نے کتنی نیکیاں کی ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جن کا انتقال ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں اس شب کو لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یاد رکھیں کہ شب بارات کی رات ہمارے لیے بہت ہی رحمت اور برکتوں والی رات ہے۔ کیا معلوم اگلی شب بارات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اس رات ہمارا نام بھی مرنے والوں میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ یاد رکھیں، اس رات میں بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والا اس سے ناواقف ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ شب بارات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ اس رات میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب دوستو، بہت لوگوں میں یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب بارات کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ اس رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 4 ایسی جگہ ہے، 4 ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں چاہے جب چاہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ اب دوستو، آپ کو وہ 4 جگہ بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا حرام ہے، یعنی کہ ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ دوستو، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں
اپنی بیوی کے پاس جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھے، جب ایک آدمی حج پر یا عمرہ پر جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب تک احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب بیوی کے پیریڈز مطلب ماہواری شروع ہو جائے تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس دوران ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ حیض کی حالت میں بھی آپ کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ دوستو، چوتھی جگہ ہے اعتکاف، یعنی کہ جب کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا تب تک میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اعتکاف رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجد میں یا پھر اپنے گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، اسلام میں صرف ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے جہاں پر چاہے دن یا رات میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کام کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں موقع بہت اچھا ملا ہے، آئیے آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گفتگو کے دوران ہماری زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور شب بارات کے صدقے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، آئیے مل کر توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے اور ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مہربانی کر کے الٹے سیدھے کمنٹ نہ کرے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔